आसमान पर सब्ज दुमदार सितारा तुलू हो गया। क्या दुनिया एक बार फिर 6000 साल पीछे जाने वाली है? 6000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो अब होने जा रहा है? कोरोना वायरस जैसी वबा का इस दुमदार सितारे से क्या ताल्लुक है? ये वो सवालात हैं जिन पर माहिरीन फल्कियात सर जोड़कर बैठ गए हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। नाजरीन, आसमान पर एक ऐसा सब्ज सितारा नमूदार हो चुका है जिसको अप्रैल के इसी महीने में दुनिया भर में चमकता हुआ देखा जा सकेगा। यकीनन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि ये सितारा कौन सा है जो दुनिया को एक बार फिर 6000 साल पुराने दौर में भी ले जा सकता है। टेक्नोलॉजी और साइंस की मेराज की बुलंदियों को छूने वाले इंसानों के लिए एटलस नामी दुमदार सितारा खुला पैगाम दे रहा है। दिसंबर 2019 में जब यह दुमदार सितारा तुलू हुआ तो माहिरीन फल्कियात ने इसको अपनी तहकीक का महवर बना लिया और जान लिया कि ये वही दुमदार सितारा है जो 6000 साल पहले ज़मीन के बहुत करीब आ गया था और इसकी चकाचौंध रोशनियों ने सारी दुनिया का तमद्दुन और तहजीब बदल कर इंसान को तारीकी से उजालों में ला खड़ा किया था। मगर अब ये सितारा कहीं दुनिया को फिर से अंधेरों में गरूब करने तो नहीं आ रहा। इस सोच ने हर किसी को इस्तराब में डाल दिया है और ये महज इत्तफाक नहीं है। जरा सोचिए, दिसंबर में जब ये दमदार सितारा आसमान पर नमूदार होता है तो चीन में कोरोना नामी वायरस फूट पड़ता है। अभी तक 200 से ज़ायद मुल्कों में कोरोना भी फैल चुका है, जिससे 15 लाख के करीब लोग मुतासिर हो चुके हैं और हज़ारों मौत के घाट उतर चुके हैं। जबकि हर ताकतवर तरीन मुल्क इसके सामने घुटने टेक कर अपने मुल्क को लॉकडाउन में बंद करके बैठ गए हैं। सब जंगों को भूल चुके भूख, अफलास, कहत, बेरोजगारी, समाजी इनकलाब में घिर गए हैं। अब देखना होगा कि क्या दुनिया पर एटलस कॉमेट यानी एटलस नामी दुमदार सितारे की वजह से बड़े इनकलाब से दो चार होने जा रही है, और वो इनकलाब बर्बादी का होगा या तरक्की का, वो कैसा होगा। सबसे पहले तो हम आपको इस सितारे के हवाले से होने वाली हालिया तहकीकात से आगाह कर दें। माहिरीन का कहना है कि एक नया दरियाफ्त किया गया दुमदार सितारा ज़मीन के करीब आ रहा है और रोशन तर होता जा रहा है। साइंसदानों ने जो इसका सुराग लगाया है, उनके मुताबिक हफ्तों के अंदर ये मंजर वाकई हैरत अंगेज हो सकता है। यह दुमदार सितारा कॉमेट एटलस के नाम से जाना जाता है। जल्द ही ये इतना रोशन हो सकता है कि सितारों के दरमियान इसे वाज़े हरकत करते देखा जा सकता है। इस दुमदार सितारे को 2019 के आखिर में दरियाफ्त किया गया था और ये अंदरूनी निज़ाम शमसी की तरफ आते तेज़ी से रोशन हो रहा है। इस वक्त ये दुमदार सितारा मरीख के मदार में है, लेकिन ये सूरज के सम जा रहा है और रोशन तर होता जा रहा है। अगर ये टूटता नहीं है तो ये मई के आखिर तक सूरज के करीब तरीन मुकाम पर पहुंच जाएगा। एटलस मुश्तरी के साइज से 5 गुना बड़ा और सूरज के निस साइज का एक बड़ा दुमदार सितारा है जो अप्रैल के आखिर तक ज़मीन से वीनस से ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। इस अजीबो गरीब दुमदार सितारे का सही हजम मालूम नहीं है, मगर ये पथरीली और बर्फानी साख का है और मुमकिन है कि ये सिर्फ चंद मील के फासले पर है। ये फिलहाल मरीख के मदार के करीब है, लेकिन इसकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि ये सूरज की तरफ जा रहा है और अप्रैल के आखिर में ज़मीन के करीब पहुंच जाएगा। जब इसको पहली बार दिसंबर में दरियाफ्त किया गया था तो इस दुमदार सितारे के आसपास मौजूद गैसों का दायरा कतर में 4,47,387 मील था। इसके बरक्स सूरज का कतर 8,65,370 मील, मुश्तरी का कतर 86,881 मील और ज़मीन सिर्फ 7,917 मील है। स्पेस वेदर आर्काइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉमेट के लिए इतना बड़ा होना गैर मामूली नहीं है क्योंकि वो खला में गैस और मिट्टी की कसीर मिकदार पैदा करते हैं। इससे पहले आने वाले कुछ दुमदार सितारों की बात करें तो उन्होंने भी साइंसदानों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फल्कियात की एक वेबसाइट के मुताबिक कॉमेट 17P होम्स जुज़वी तौर पर भी फट पड़ा था और कुछ देर के लिए उससे ऐसा माहौल बन गया था जो कि सूरज के दायरे से भी बड़ा हो गया था। इसके अलावा ग्रेट कॉमेट 1811 में सूरज के साइज का दिखाई देता था। अब बस ये देखना बाकी रह गया है कि ये कॉमेट एटलस माजी के इन कॉमेट्स के मुकाबले में कैसा है।
اس دمدار ستارے کو ہوائی میں ایسٹرائڈ ٹیریسٹریل افیکٹ لاسٹ لائٹ الرٹ سسٹم کے ذریعے دریافت کیا گیا تھا اور اس کا نام بھی اسی نظام سے لیا گیا ہے۔ اس سے قبل 1997 میں شمالی نصف کرہ میں دوربین کے بغیر انسانی آنکھ سے نظر آنے والا آخری روشن کومیٹ ہیل-بوپ تھا، جو کہ ماہرین فلکیات کے لیے ایک نایاب واقعہ بنا۔ جب اس دمدار ستارے کو 28 دسمبر 2019 کو دریافت کیا گیا تو یہ بے حد دھندلا تھا اور اسے صرف ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ قریب آیا ہے یہ مزید روشن ہوتا جا رہا ہے اور اسے دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناٹنگھم ٹرنٹ یونیورسٹی کے ماہر فلکیات کے ماہر ڈینیل براؤن کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر ایک ذہین کومیٹ ہے۔ ایٹلس فی الحال نظام شمسی کی سب سے بڑی سب شے ہے اور اس کا رنگ ڈائی ایٹامک کاربن سے آتا ہے۔ یہ ایک قسم کا مالیکیول ہے جو عام طور پر دمدار ستاروں میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ ویکیوم میں ہوتا ہے تو اس میں سے خوبصورت سبز روشنی خارج ہوتی ہے۔ پہلی بار دریافت ہونے کے بعد سے اب تک اس کی چمک میں 4000 گنا اضافہ دیکھا ہے اور اپریل کے آخر تک اس کو انسانی آنکھ سے دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ فی الحال یہ 8واں ستارہ ہے جو شدت سے چمک رہا ہے، لیکن ابھی اس کو انسانی آنکھ سے دوربین کے بنا نہیں دیکھا جا سکتا۔ ابھی اسے آسانی سے دوربینوں کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ سورج کے قریب آتے ہی یہ تیزی سے روشن ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ دم ستارہ 6000 سال بعد نظر آ رہا ہے اور کسی بڑی تباہی یا تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دمدار ستارے سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ زمین کے نزدیک ترین مقام پر بھی یہ ہمارے سیارے سے 72 ملین دور ہوگا۔ یہ ہمارے سیارے سے 72 ملین میل دور ہوگا۔ تاہم یہ بہت روشن ہوگا اور اس کو ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ جب یہ ایٹلس مئی میں زمین کے اپنے قریب ترین مقام پر پہنچ جائے گا، اس مقام پر اس کی سبز رنگت ہو جائے گی اور صرف تب ہی اسے انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ ابھی تک اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے اور ماہرین فلکیات کو یقین نہیں ہے کہ زمین کے پاس آنے تک یہ کتنا روشن ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ماہرین فلکیات کے مشورے کے مطابق ایولٹڈ ویژن کے نام سے ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو اس کے رخ کی طرف تھوڑا سا دیکھنا ہے، جبکہ اس پر اپنی توجہ برقرار رکھنی ہے۔ اس طریقے سے آنکھ کی ساکھ کی وجہ سے اس کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں نیول ریسرچ لیب کے کارل بیٹمس کا کہنا ہے کہ ابھی کومیٹ اپنی جمی ہوئی گیسوں کی بڑی مقدار خارج کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ابھی بھی بے حد چمکدار ہے جسے آپ دوربینوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ارد گرد خوبصورت سبز رنگ کا ہالہ ہے اور اس کے دم کی تھوڑی سی نشوونما بھی ہے۔ مئی کے بعد ایٹلس سورج کے قریب ہوتے ہوئے ہمارے نظام شمسی کے مرکز کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گا، جس کے بعد اس کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جون میں واپس آ جائے گا جب یہ دوبارہ نظر آ سکتا ہے، لیکن دوسری جانب اس کے بارے میں کچھ ماہرین کا خیال اس کے برعکس ہے۔ ماہر فلکیات میتھس برگیمیر کہتے ہیں کہ یہ اندازے کے مطابق اس طرح روشن ہو جاتا ہے تو ریکارڈ میں اب تک کا اس سے زیادہ حیرت انگیز کومیٹ ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کومیٹ سروائیو نہ کر سکے۔ کچھ سال پہلے کومیٹ آسن کی طرح جس میں بھی یہی پرجوش خصوصیات تھیں، لیکن ان کا مظاہرہ کرنے سے پہلے ہی اس کا ٹکڑا ٹکرا گیا تھا۔ اس کومیٹ کو آسمان میں روشن رہنے اور روشنی کی طرح دکھائی دینے کے لیے طویل عرصے تک زندہ رہنے کے لیے اپنی برف کو برقرار رکھنا ہوگا، جس کے لیے اس کومیٹ کے پاس منجمد گیس کے ذخیرے کے ساتھ ایک بڑا مرکز یعنی کہ نیوکلس ہونا چاہیے، جس کی ماہر فلکیات اس وقت تصدیق نہیں کر سکتے۔ اسپیس ویدر آرکائیو کے مطابق اگر اس کا ایک بڑا مرکز نہیں ہے تو یہ امکان ہے کہ اس کومیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اور یہ سورج کے قریب پہنچتے ہی ختم ہونے کا باعث بنے گا۔ بیٹمس کہتے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امکان ہے اس سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ کومیٹ ایٹلس حد سے زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوگی کہ یہ تیزی سے دھندلا ہونا شروع ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر سورج تک پہنچنے سے پہلے ہی منتشر ہو جائے گا۔ کچھ قیاس رائیاں ہیں کہ اس کا تعلق 1844 کے عظیم کومیٹ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مدار اسی کے جیسا ہے۔
ماہرین فلکیات کی پیش گوئی ہے کہ ایٹلس اور عظیم کومیٹ دونوں نظام شمسی کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے کومیٹ سے الگ ہوئے تھے۔ تاہم اس کے علاوہ بھی ماہرین فلکیات کا دعویٰ ہے کہ یہ ایٹلس نامی دمدار ستارہ اب سے 6000 سال پہلے طلوع ہوا تھا۔ اس دوران اور بھی بہت سے دمدار ستارے طلوع ہوتے رہے ہیں، لیکن ایٹلس کا حجم اور رنگ ثابت کرتا ہے کہ یہ 6000 سال پہلے ہونے والا وہی ستارہ ہے جس نے انسان کو جنگل کی زندگی سے باہر نکالا تھا اور اس نے شکار اور خونخواری چھوڑ کر زراعت کو اپنایا تھا۔ دنیا پھر سے ایگریکلچر اور سادہ زندگی میں ہی بنی نوع انسان کی بقا دیکھنے لگی ہے۔ یہ ستارہ اب جب ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی روشنیاں دکھا کر غائب ہو جائے گا تو اگلے 6000 سال بعد طلوع ہوگا۔ اس سے پہلے دنیا پر اس کی گیسز کے اخراج کے بعد انسانوں کی سوچ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا۔